إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کا عقیدہ توحید بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کے اندر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ عقیدہ توحید میں آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہیں، اور قرآن مجید سے کئی ایک مقامات سے ان کا تذکرہ کیا۔ 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء آپ احباب کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، ان کو دعوت دی، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی آسمان و زمین کا مالک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ جب قوم والے باز نہ آئے، ابا جان باز نہ آئے، تو پھر قوم والے اپنے سالانہ مشن میں نکلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی اقدام کر کے بھی ان کو توحید کا پیغام دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے مشن کو نکلو گے تو میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا۔ اور جب وہ نکل گئے
فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے میں گئے، ان کے بتوں کو پاش پاش کیا، توڑ کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے اس کو چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ آئیں اور اپنے اس بڑے معبود کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ ماجرا ہوا کیا ہے۔ اور جب قوم والے پھر واپس آئے اپنے معبد خانے میں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے معبد خانے میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر اور نشر دیکھا تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے اور یہ کام کرنے والا بڑا ظالم آدمی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم والوں نے کہا ہم نے ایک شخص کو سنا ہے، وہ ان کے بارے میں بڑی خلاف باتیں کرتا تھا اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، اب فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور سب کے سامنے سزا دی جائے، قوم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے کا انجام ہوتا کیا ہے۔ اب وہ دن آیا، تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لے، اس نے کیا ہوگا۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، آپ اس سے پوچھے اگر یہ بولنے کی سکت رکھتے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، وہ سارے اپنے ہی نفس میں سوچنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ ظالم تو تم ہی ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ بیچارے تو بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر جب سر اٹھائے کہنے لگے ابراہیم تجھے معلوم ہے، تمہیں یقین ہے کہ یہ معبود ہمارے بول نہیں سکتے، پھر ہمیں کیسے کہتے ہو کہ ہم ان سے پوچھ لیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور عقل کے اندھو اگر یہ بول نہیں سکتے پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت آخر کیوں کرتے ہو؟ اف لکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم غیر اللہ کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے لیے کچھ بھی، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، پھر کیوں پوچھتے ہو؟ اف لکم، تمہارے لیے افسوس، تمہارے لیے ہلاکت بربادی، تمہیں اتنی عقل بھی نہیں آئی، تمہاری مت ماری ہوئی ہے، تم پھر رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیک رہے ہو، ان کے سامنے ذلیل و خوار ہوتے ہو۔ اف لکم، تمہارے لیے افسوس ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو کیوں پوچھتے ہو؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کہاں پہ عقل چلی گئی؟ افلا تعقلون، جب تمہیں پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، پھر یہ معبود کیسے بن گئے؟ افلا تعقلون۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، قوم والے کہنے لگے اگر اپنے معبودوں کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو پکڑو اور اس کو جلا دو، آگ میں پھینک دو، یہی آخری حل ہے، وگرنہ یہ تو سب کے سامنے ہمیں زیر کر چکا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا پلان بنایا گیا،
بہت بڑی آگ بھڑکائی گئی، من جنیق کے ذریعے ان کو وہاں پہ پھینکا جانے لگا۔ قوم والے جمع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ پھینکا جانے لگا، اور آگ کا کام یہ ہوتا ہے اس کو جلا دینا۔ اللہ کہتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا، ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ دنیا والو تم سارے جو جی چاہے کرو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، دنیا نے اپنے نگاہوں سے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ وہ آگ جس کا کام جلانا ہوتا ہے، میرے رب نے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آج تیرے پاس میرا ابراہیم آ رہا ہے، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر آگ کی کیا مجال تھی کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو، جس کو رب ذل جلال نے حکم دیا ہو، کیونکہ وہ میرا رب علی کل شیء قدیر ہے۔ انما یقول لہ، بے شک وہ رب ذل جلال جب کسی کے لیے کہتے ہیں کون ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ پھر میرے رب نے آگ کو حکم دیا، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کو جلا کے راکھ نہ کر دینا، اس کے لیے سلامتی والے بن جانا۔ آگ نے اپنا مشن چھوڑا، رب ذل جلال کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن والی سلامتی والی بن گئی۔ قوم والوں نے اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ کے انگاروں سے، آگ کے شعلوں سے بچ کر باہر آتے ہیں۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا وہی پیغام جو امام الانبیاء آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ ایسا ہو کے رہا۔ میرے نبی نے بھی فرمایا تھا، اے امت محمدیہ، اپنا یہ عقیدہ بنا لو، اگر پوری کائنات مل جائے، کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب ناراضی ہو، تو پوری دنیا مل کر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا مل جائے، کسی کو نفع دینا چاہے، کسی کو بچانا چاہے، میرے رب کو منظور نہ ہو، پوری دنیا مل کر کس انسان کو نفع نہیں دے سکتی۔ آج کا اہل الحدیث کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تو بھی گواہ ہو جا، لوگوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، آج اس فقیر کا بھی یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ دنیا والوں تم سارے مل جاؤ، تم سارے مل کر کسی ایک کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دو، مجھے نقصان پہنچانا چاہو، اگر میرا رب نہ چاہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تم میرا ایک بال بھی تیرا نہیں کر سکتے۔ اگر تم سارے مل کر مجھے بچانا چاہو، میرے رب کو منظور نہ ہو، تم میں سے کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے یہی میرے نبی اور جد الانبیاء نے یہی پیغام دیا ہے۔ لوگوں نفع کا مالک ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، نقصان کا مالک ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر نفع نقصان کا مالک ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ پوری دنیا مل جائے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب نہ چاہے، کوئی آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے جھوٹے جملے ہیں۔ اگر تم نے 11ویں والے کے نام پہ دودھ کی سبیل نہ لگائی، تیرے جانوروں کا دودھ ختم ہو جائے گا، تیرے جانور بیمار ہو جائیں گے، تیرے جانور مر جائیں گے۔ یہ دنیا کے جھوٹے جملے ہیں، یہ دنیا کے دھوکے ہیں، ان کی غداریاں ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ انسان کو شرک کے اندر دھکیلتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، رب کا قرآن میں بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا، آخر الزمان پیغمبر کا یہ عقیدہ تھا، آج کا اہل الحدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور باعلان آپ کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ صرف نفع نقصان کا مالک ہے تو میرا صرف ایک اللہ ہے۔ پوری دنیا میں چاہے، اگر میرا رب نہ چاہے، کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ فآمن له لوط وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلتے ہیں
قوم والوں نے یہ معجزہ بھی دیکھا پھر بھی ایمان نصیب نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے وہ ایمان لے کر آئے، یہ ساتھ ان کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور 3 افراد اس وقت ہجرت کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اما سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف، شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ راستے کے اندر مصر کے راستے میں بھی ایک ایسا بادشاہ تھا جو دنیا کی حسین عورتوں کو اپنے قبضے میں کر کے ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا تھا۔ جب قافلے والوں کا اس کے بادشاہ کو پتا چلا کہ یہاں پر ایک قافلہ آیا ہے، 3 افراد ہیں، ایک خاتون ہے، من احسن الناس، حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت کی خاتون میں سے سب سے بہترین اور بہت ہی خوبصورت خاتون حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میری بہن ہے۔ سب ذہن میں جواب یہ تھا اسلامی اعتبار سے میری بہن ہے۔ بیوی گئی، ان کو حضرت سارہ علیہ السلام کو جب بادشاہ نے اپنے پاس بلانا چاہا اور غلط نظریے سے آگے بڑھنے لگا، اما سارہ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی۔ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اگر میرا رب بچانے پہ آئے دنیا کا کوئی ظالم بادشاہ بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اما سارہ علیہ السلام نے حدیث میں الفاظ ہیں اللہ کے سامنے یہ کلمات کہے، اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبنبیک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ اللہ اگر تجھے معلوم ہے کہ میں تیرے پر ایمان لے کر آئی ہوں، تیرے نبی ابراہیم پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے شوہر کے، اللہ اگر میں اس کافر میں سچی ہوں تو اس کافر کو میرے قریب نہ آنے دینا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کافر برائی کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، رب کی پکڑ آتی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے کہتا ہے اپنے رب سے دعا کرو اللہ مجھے صحیح کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں دوبارہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو صحیح کرتے ہیں، دوبارہ غلط نظریے سے آگے بڑھتا ہے۔ اما سارہ پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں، وہ پھر پکڑ لیا جاتا ہے، پھر حضرت سارہ سے کہتا ہے اللہ سے دعا کرو آئندہ نہیں آؤں گا، وہ پھر دعا کرتی ہیں، وہ پھر آگے بڑھتا ہے، تیسری مرتبہ یہ ہوتا ہے، پھر حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، رب ذوالجلال کی پکڑ آتی ہے، وہ جکڑ دیا جاتا ہے، پھر بالآخر وہ ظالم بادشاہ کہتا ہے لوگوں اس کو لے جاؤ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو جن اور شیطان میرے پاس لے آئے ہو، یہ عام انسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اما سارہ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ حاصل کی تھی، رب سے مدد مانگی تھی، ان کا نظریہ یہ تھا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ اگر بچانے پہ آئے ظالم بادشاہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر رب نے مدد کر کے دکھائی، اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ظالم بادشاہ نے تحفے کے طور پر، خدمت کے طور پر اما ہاجرہ علیہ السلام ان کو ہبہ کر دی، تحفہ دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر، ایک حضرت اما سارہ ہیں، ایک اما ہاجرہ ہیں، ان کو لے کر پھر نکلتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا ہے، اور ابھی شیرخوار بچے تھے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا جو آپ کو بڑھاپے کی عمر میں جھکتی ہوئی کمر ہے، جس نے بڑا ہو کر آپ کا سہارا بننا تھا، اس بچے کو مکے کی جنگل بیابان وادیوں میں چھوڑ کر آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب نے حکم دے دیا اے ابراہیم ان کو وہاں پر چھوڑ کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر شکر نہیں آیا، مولا مانگ کر لیا ہے، تیری ذات کے لیے میں نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، دوست احباب چھوڑے، باپ چھوڑا اور یہاں پر آیا۔ اب 86 سال کی عمر میں تو نے بیٹا دیا، اس کو بھی جنگل بیابان میں چھوڑا ہوں، چھوٹا سا بچہ آخر کیا کرے گا؟ یہ بات نہیں سمجھی، نہ سوچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور ان کی ماں اما ہاجرہ علیہ السلام کو لیا، اور ان کو مکہ کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کھجوروں کی ایک تھیلی دی ہے، پانی کا ایک مشکیزہ دیا ہے، اور وہاں سے چل دیتے ہیں۔ قربان جاؤں نبی کائنات علیہ السلام نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، میرے نبی نے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کی تھی۔
حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی یہ تسلی دی تھی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب وہاں پر چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل دیتے ہیں، اما ہاجرہ علیہ السلام ان کو بار بار آوازیں دیتی ہیں، اے ابراہیم ہمیں جنگل بیابان میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ یہاں پر کوئی انسان ہے، نہ کوئی اور مددگار ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، آخر کدھر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو بار بار پکارا، انہوں نے ان کی بات کو نہ سنا، آخر چلتے رہے۔ قربان جاؤ، اما ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ امرک بہذا، کیا آپ کے رب نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ قربان جاؤ، اما ہاجرہ کہتی ہیں اذن لا یزیجنا ابدا، اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو ساری اسباب چاہے ظاہر ختم ہو جائے، دنیا میں ساری اسباب اس کی نظر نہ آئے، نہ اما ہاجرہ کا عقیدہ یہ ہے وہ میرا رب کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اذن لا یزیجنا ابدا، وہ تو حیات کا مالک کوئی ہے تو عرش والا ہے، مگر انسان کا مالک ہے تو عرش والا ہے، زندگی بتانے والا ہے تو عرش والا ہے۔ اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو اما ہاجرہ کا عقیدہ یہ ہے اگر یہ سارے اسباب نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں چلے گئے، اذن لا یزیجنا ابدا، پھر میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج ہمیں یہ ایسے عقائد بنانے چاہیے، اپنا اعتماد رب کی ذات کو ایسا بنانا چاہیے، اپنے رب پر ایسا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ زندگی کے اندر مشکل لمحات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں مصیبتیں آتی ہیں، اس رب کی ذات کے دامن مت چھوڑو، کربلا میں دھوکے مت کھاؤ، غیروں کے سامنے مت جھکو، غیروں کے سامنے سجدے رکوع مت کرو، اس ایک اللہ کو پکارو جس رب جلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم آگ سے نکالا، جس رب نے اما سارہ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ سے حفاظت نکالا، جس رب جلال نے اما ہاجرہ علیہ السلام کو جنگل بیابان میں زندگی دی ہے۔ حضرات وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پھر آج ہم نے بھی دیکھا ہے اما ہاجرہ علیہ السلام نے جب رب کی ذات پر توکل کیا پھر رب نے بھی ان کو ضائع نہیں کیا۔ آج بھی دنیا جانتی ہے آب زمزم کا مقصد کیا ہے، آب زمزم کا پس منظر کیا ہے، آج بھی دنیا جانتی ہے صفا اور مروہ کا منظر کیا ہے، یہ سارا پس منظر دنیا جانتی ہے۔ اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر اپنے پرورش پانے لگے، بڑھتے ہوئے جوان ہوئے، شادی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے آ جاتے تھے۔ جب جوانی کو پہنچے، اللہ کا قرآن ہے 23واں سپارہ ہے، سورہ صافات ہے، اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، جوانی کو پہنچتے ہیں، عروج کو پہنچتے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، یا بنی انی ارى في المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا بات تھی ان کے ایمان کی، کیا شاندار فیملی تھی۔ باپ اور رب حکم دے وہ بھی سر تسلیم خم کر دیں، بیویوں کو حکم دے وہ بھی فوری بات کو مان لیں۔ بیٹے کے لیے حکم آیا، انہوں نے بھی جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر دیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نہ میرے ماتھے پہ شکن آئے گا، نہ میری زبان پہ شکو آئے گا کہ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں دیا، بچپن میں تھا رب نے مجھے یہاں پہ چھوڑ دیا، اب جوانی کو پہنچا ہوں، میں نے زندگی کی بہاریں لینی ہے، اللہ نے آپ کے بارے میں میرے بارے میں یہ حکم نازل کر دیا، نہ انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر دیں، آپ کا بیٹا آپ کے بعد کتابے دار ہے، آپ کا بیٹا صبر کرنے والا ہے، آپ رب کے حکم کی تکمیل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی، بیٹے کو پکڑا، مینا کے میدان میں لے کر آئے، وہاں پر لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ حضرات کے چشم فرق نے دیکھا، نیلے آسمان کی چھت تلے، یہ خاکی فرش پہ فضاؤں نے بھی دیکھا، ہواؤں نے بھی دیکھا، انسانوں نے بھی دیکھا ہوگا، پرندوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک پورا رب ذوالجلال کے حکم پر اپنے جوان بیٹے کے گلے پر
چھری چلانے کے لیے تیار ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین. آج میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں, میں بھی نبی کے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں, اس رب کا بندہ کہلانے والا ہوں. میرے سامنے رب کا حکم آتا ہے, میں اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میری خواہش پہلے ہوتی ہے رب کا حکم بعد میں. آخر کیوں؟ میں تو اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے اپنے 4 سالہ بیٹوں پہ بڑھاپے کے اندر بھی زمین پہ لٹا کے رب کا حکم کو پورا کرنا چاہا. فلما اسلما, میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا. اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ کہتے ہیں جہاں پر یہ دنیا والے منظر دیکھ رہے تھے, عرش معلیٰ دے رہے تھے, رب الجلال بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے, اللہ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام کرنے لگے, ہم نے آسمانوں سے آواز لگائی, ونادیناہ ان یا ابراہیم, ابراہیم پیشا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. آپ نے اپنا خواب کو سچا کر لیا ہے, آپ رب کے حکم کی پوری تکمیل کرنے والے تھے. اللہ کہتے ہیں یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی لیکن آپ نے اس کو پورا کیا. رب ذوالجلال نے پھر انعام کے طور پر ایک اور بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام دیے. حضرات رب ذوالجلال نے پھر یہ قربانی کا سلسلہ شروع کیا. ان حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک مینڈا امت مسلمہ کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں حکم دیا. پھر وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی آبادی میں وہاں پر رہ رہے ہیں. دوبارہ پھر ایک وقت آتا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے پھر حکم آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے. بیٹا اللہ نے پھر مجھے حکم دیا ہے, کیا میری تابع داری کرو گے؟ تمہارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماتھے پر فکر نہیں آیا, نہ جانے کون سا فیصلہ ہوگا. مجھے بچپن میں بھی چھوڑا گیا, جوانی کے گلے میں چھری چلا رہی تھی, اب نہ جانے کون سا حکم آئے گا. ہر کسی ایسا نہیں. کعبہ جان افعل ما تؤمر, جو رب نے حکم دیا وہ کر دے. آپ کا بیٹا آپ کا تابع دار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے بیٹا رب نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے. سورۃ الحج ہے, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. دیکھیں ذرا غور کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید میں اتنے مضبوط, اللہ نے ان کو بھی کہا ابراہیم دیکھنا شرک نہ کرنا, اللہ تشرک بی, دیکھنا میری ذات کے ساتھ کہیں شرک نہ کر دینا, شرک نہ کر دینا. میرا بیت اللہ تعمیر کرو, میرا گھر تعمیر کرو. طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو بتلایا, بیٹا اسماعیل تیار ہوتا ہے. باپ بیٹا مزدوری اور مستری کا کام کرتے ہیں, رب کا گھر تعمیر کرتے ہیں, رب ذوالجلال سے قبولیت کی دعا مانگتے ہیں. پھر رب ذوالجلال نے ان کو حکم دیا آپ اعلان کر دیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم دنیا والوں کے لیے اعلان کر دو, رب نے اپنا گھر بنا لیا ہے, لوگوں آ جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو, شرک کو چھوڑ کر ایک رب کے گھر کا طواف کرو, ایک اللہ کی پوجا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا اللہ یہاں پر میں آواز لگاؤں دنیا کے کناروں میں کیسے پہنچے گی. رب ذوالجلال نے جواب دیا آواز لگانا آپ کا کام ہے, دنیا کے کناروں تک اس کی آواز پہنچانا میں رب ذوالجلال کا کام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ابراہیم آپ حج کا اعلان کر دیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, رب یہ ضمانت دیتا ہے, اللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ لوگ دنیا کے مختلف کونوں سے یہاں پر آئیں گے. کوئی پیدل آئے گا, کوئی سواریوں میں سوار ہو کر آئے گا. یاتین من کل فج عمیق, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آئیں گے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کل بھی ہم نے دیکھا کہ رب کا گھر کیسے آباد تھا, کیسے عرفہ کے اندر میدان سجا تھا. اللہ نے محبتیں ڈالی تھی, جن کے دلوں میں محبتیں وہ بہانے پہنچے. پھر صحابہ وجود یہ دل تڑپ رہے ہیں, مولا ہم کو بولا ہم بھی تیرے گھر میں آنا چاہتے ہیں. رب کا قرآن صادق آتا ہے انتہائی انتصار کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات وہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر پابند تھے, ان کے اوپر کاربند تھے, وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے.
ان کا عقیدہ یہ تھا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، سجدے رکوع کا مالک اللہ ہے، یہ نظر نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، رب کے سوا کسی اور کے سامنے نہ ماتھا جھکانا ہے، نہ سر جھکانا ہے، نہ پیشانی جھکانی ہے، نہ رکوع اور سجدے کرنے ہیں، نہ نظر و نیاز کرنے ہیں، نہ کلے چھڑے یہ جناب والا یہ کچھ نہیں پہنا، صرف ایک رب کی ذات پر اعتماد اور توکل کرنا ہے۔ ہاں زندگی میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جب دین پر چلو گے تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ تانے دیں گے، پریشان کریں گے، گھبرانا نہیں، تم نے جملہ یہ کہنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ساحری اسباب سارے ختم ہو جائیں، کوئی ساحری سبب نظر نہ آئے، تمہارے لیے اماں ہاجرہ کا یہ پیغام ہے اذا لا یزجرنا ابدا، جس رب کی توحید کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، جس رب کے دین پر چلیں گے وہ رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس رب کے جو رب ذوالجلال چاہوں پر حکم دے، زندگی کے جس حصے میں جو حکم دے ہم نے اطاعت کرنی ہوگی، اپنے خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اس رب کی بات کو ماننا ہوگا۔ میری داڑھی، میرے ٹکنے، میرا لباس، میرا فیشن، میرا گھر کا ماحول، گانا بجانا، آلات موسیقی اور یہ جناب والا طرح طرح کی فلمیں ڈرامے، یہ گھر کے اندر عجیب و غریب نظام، یہودیوں کا نظام، انگریز کا نظام، یہ سارا کچھ چھوڑ کے رب ذوالجلال کے دین کو اپنانا ہوگا۔ کبھی آپ ابراہیمی کہلوا سکتے ہیں، مگر نہ کہنے والے تو بڑے تھے، یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، یہودی کے علاوہ مجوسی بھی کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے سب کی نفی کر کے یہ حکم دیا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ لوگوں آپ نے صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے اور ان کو اس پر چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔